آج کے ویڈیو کلپ میں ہم چند اصطلاحات آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، اور یہ وہ اصطلاحات ہیں کہ جن کو امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 367 پر بیان کیا ہے۔ اور وہ اصطلاحات یہ ہیں۔ پہلی اصطلاح یہ ہے دارالاسلام۔ دارالاسلام اس ملک کو کہا جاتا ہے کہ جس میں فی الحال اسلامی سلطنت، اسلامی حکومت ہو، وہ دارالاسلام ہوتا ہے۔ اور اس میں دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اب تو وہاں پر اسلامی حکومت یا اسلامی سلطنت نہیں، لیکن پہلے تھی، اور غیر مسلم بادشاہ نے اس میں شعار اسلام مثلا جمعہ، عیدین، اذان و اقامت باقی رکھے ہوئے ہوں تو وہ ملک دارالاسلام ہی کہلائے گا۔ یعنی پہلے مسلمانوں کی حکومت تھی، پھر غیر مسلموں کی حکومت اس جگہ پر قائم ہو گئی ہے، لیکن جو غیر مسلم بادشاہ آیا ہے اس نے شعار اسلام کو ختم نہیں کیا بلکہ ان کو باقی رکھا ہوا ہے، تو وہ ملک دارالاسلام ہی کہلائے گا۔ دوسری اس میں اصطلاح ہے دارالحرب۔ دارالحرب اس ملک کو کہا جاتا ہے جہاں کبھی بھی اسلامی سلطنت، اسلامی حکومت نہ ہوئی ہو، اس کو دارالحرب کہا جاتا ہے۔ یعنی جب سے وہ ملک ہے اس وقت سے لے کر اب تک وہاں پر غیر مسلموں کی حکومت ہی چلتی آ رہی ہے، تو وہ ملک دارالحرب کہلاتا ہے۔ اور اس میں دوسری صورت یہ ہے کہ مسلمانوں کی حکومت ہوئی تو ہو، لیکن غیر قوم نے، غیر مسلموں نے وہاں پر ایسا تسلط کیا کہ انہوں نے شعار اسلام یک لخت اٹھا دیے اور شعار کفر جاری کر دیے۔ شعار اسلام یعنی جمعہ، عیدین، اذان و اقامت یک لخت اٹھا دیے، اگرچہ بعد میں انہوں نے اجازت دے دی ہو، لیکن ایک وقت وہ آیا تھا کہ وہاں پر جب غیر مسلموں کی حکومت ہوئی تو انہوں نے شعار اسلام یک لخت ہی ختم کر دیے تھے، اور کوئی شخص بھی امان اول پر باقی نہ رہے۔ یعنی وہ لوگ کہ جن کو مسلمانوں نے امان دیا ہوا تھا، اس امان پر اب کوئی بھی باقی نہیں رہا ہے، اور وہ جگہ چاروں طرف سے دارالاسلام میں گھری ہوئی نہ ہو تو اس ملک کو، اس جگہ کو دارالحرب کہا جاتا ہے۔ اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا دارالاسلام بھی دارالحرب بن جاتا ہے؟ تو جی ہاں، دارالاسلام بھی دارالحرب بن جاتا ہے، لیکن جب اس میں 3 شرطیں پائی جائیں گی، اور انہی 3 شرطوں کو امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 367 پر بیان کیا ہے۔ فرمایا اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ اہل شرک کے احکام علی الاعلان جاری ہوں اور اسلامی احکام بالکل بھی جاری نہ ہوں۔ اگر ایسا ملک ہے کہ وہ پہلے دارالاسلام تھا، پھر کیا ہوا کہ اس میں اسلامی احکام بالکل ختم کر دیے اور کفر کے جو احکام ہیں وہ جاری کر دیے گئے ہوں۔ اور دوسری شرط اس میں یہ ہے کہ دارالحرب سے اس کا اتصال ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس ملک میں امان اول پر کوئی بھی باقی نہ رہے، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ ذمی ہے۔ امان اول یعنی جن کو مسلمانوں نے امان دیا ہوا تھا، اس امان پر اب اس جگہ پر کوئی بھی باقی نہیں رہا ہے، تو یہ ملک جو پہلے دارالاسلام تھا اب وہ دارالحرب بن جائے گا جب اس ملک میں یہ 3 شرطیں پائی جائیں گی۔ اہل شرک کے احکام علی الاعلان جاری ہو جائیں، اسلامی احکام ختم ہو جائیں، دوسری شرط یہ کہ دارالحرب سے اس کا اتصال ہو جائے، اور تیسری شرط امان اول پر کوئی بھی باقی نہ رہے، تو ایسا ملک دارالحرب بن جاتا ہے۔